CNN نیوز کے اینکر محسن بٹی صاحب کو انجینئر محمد علی مرزا نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو کے اندر اپنی سابقہ روش کے مطابق چند ایسی باتیں کی ہیں جن پر گفتگو کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے جو بڑی بات ہے جو کہ اپنے سابقہ ایک بیان اور پوڈ کاسٹ کے دوران مرزا جیلمی نے جو نادر علی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا تھا اس میں بھی کی ہے، نماز کے حوالے سے نمازوں کو جمع کرنے کا فارمولہ۔ نادر علی کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ کیا تھا اس میں مرزا نے ایک فارمولہ بتایا تھا کہ نمازوں کو کس طرح جمع کیا جائے۔ پونے گھنٹے کے اندر 4 نمازیں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز کو آپ مؤخر کر لیں اور سورج ڈوبتے ہی مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا کر لیں، لہذا اس طریقے سے آپ پونے گھنٹے کے اندر 4 نمازیں پڑھ سکتے ہیں اور فجر کی نماز کو الگ پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ کی 5 نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اور اس انٹرویو کے اندر بھی مرزا نے فارمولہ بتایا ہے 2 نمازوں کو جمع کرنے کا، اور عام طور پہ اس پر گفتگو بھی مرزا جیلمی کرتا رہتا ہے۔ اور 2 نمازوں کو سفر اور حاضر کی حالت میں، دونوں حالتوں میں 2 نمازوں کو جمع حقیقی کے ساتھ پڑھنے کی مرزا جیلمی ترغیب بھی دیتا رہتا ہے ایک روایت کی بنیاد پر۔ اس روایت پر ہم بعد میں کلام انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں ایمان والوں پر فرض کی ہیں، اور ان 5 نمازوں کو اللہ رب العزت نے اوقات مقررہ پر فرض کیا، اور ان کے اوقات جناب جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیے کہ آپ نے ان نمازوں کو ان اوقات کے اندر پڑھنا ہے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے اور انہوں نے پہلے دن نمازوں کو اول اوقات میں پڑھایا، اور دوسرے دن نمازوں کو ان کے آخری اوقات میں نبی پاک علیہ السلام کو پڑھایا اور بتا دیا کہ یہ اوقات ہیں نمازوں کے۔ سنن نسائی کے اندر 527 نمبر حدیث ہے، جناب جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کو نمازوں کے اوقات اول بھی اور آخر بھی بتا دیے۔ چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا تو یہ نمازیں جو ہیں ان کو وقت مقررہ پر اللہ رب العزت نے فرض کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ایمان والوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی۔ تو نمازوں کے تو اوقات اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ سفر کی حالت میں نمازوں کو جمع کرنے کا، تو اس سلسلہ میں ائمہ احناف کا موقف یہ ہے کہ سفر کی حالت میں 2 نمازوں کو جمع سوری کے طور پر تو کر سکتے ہیں، لیکن جمع حقیقی کے طور پر سفر کی حالت میں بھی 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع کے علاوہ کسی مقام پر حقیقتاً 2 نمازوں کو جمع نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری کے اندر 1682 نمبر حدیث اور سنن نسائی کے اندر 3013 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حج کے علاوہ کسی مقام پر 2 نمازوں کو جمع کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں البتہ سفر کی حالت میں نبی پاک علیہ السلام نے 2 نمازوں کو جمع کیا ہے، لیکن وہ جمع سوری کے طور پر، جمع حقیقی کے طور پر نہیں۔ اب یہاں جمع حقیقی اور جمع سوری کا فرق سمجھ لیجئے۔ جمع حقیقی کہتے ہیں کہ یعنی 2 نمازوں کو اس طریقے سے جمع کرنا کہ ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں، یا عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں، مغرب کو عشاء کے وقت میں، یا عشاء کو مغرب کے وقت میں پڑھنا، یہ سوائے حج کے کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 نمازیں حقیقتاً جمع نہیں فرمائی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن نسائی کے اندر 3013 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو میں نے حج کے علاوہ کسی مقام پر 2 نمازیں جمع کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں جمع سوری کے طور پر سفر کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 نمازوں کو جمع کیا ہے، اور اس کا ثبوت سنن ابی داؤد کے اندر 1212 نمبر حدیث ہے، اور سنن نسائی کے اندر 596 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مقام پہ تھے کہ ان کو پتہ چلا کہ ان کی بیوی جو ہیں وہ
قریب مر گئے، فوت ہونے کے قریب ہیں، تو آپ نے وہاں سے اپنی سواری کو فوراً جلدی سے تیزی سے چلایا۔ تو مؤذن نے، عبداللہ بن واقد کہتے ہیں مؤذن ان کو کہہ رہا تھا کہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سر سر سر، چلتا جا چلتا جا چلتا جا۔ تو پھر ایک مقام پہ جب شفق ڈوبنے لگی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ٹھہرے، اترے اور مغرب کی نماز کو ادا کیا۔ ثم انتظر، پھر نماز کا انتظار کیا عشاء کے وقت کا، حتیٰ کہ شفق غائب ہو گئی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز کو ادا کیا۔ مغرب پڑھی آخری وقت میں، ثم انتظر، پھر انتظار کیا، اور پھر انتظار کرنے کے بعد جب شفق ڈوب گئی تو پھر عشاء کی نماز کو ادا کیا۔ اور کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کسی کام کی جلدی ہوتی تھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طریقے سے نماز کو ادا کرتے تھے۔ اب دیکھیے ذرا عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور کو جب جلدی ہوتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے جس طرح میں نے پڑھی ہے۔ کس طرح کہ جمع سوری کرتے تھے، یعنی ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں اور دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کی حالت میں جمع سوری فرمائی ہے، جمع حقیقی نہیں۔ اب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت مرزا جلمی صحیح مسلم سے روایت پیش کرتا ہے، سب سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیجئے، جب روایت اور حدیث آتی ہے پہلے اصول اور جو عمومی قاعدہ اور ضابطہ ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس روایت کی سند اور اس کے متن کے اوپر محدثین اور دین کے اماموں نے کیا کلام کیا اس کو دیکھا جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث دو چیزوں کا نام ہے، سند اور نمبر دو متن۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سند صحیح ہے تو اس حدیث کو فوراً قابل عمل گردان لیا جائے، نہیں، سند صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے متن کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، متن کا شذوذ سے مبرہ ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ امام ترمذی کی کتاب ہے جامع ترمذی، اس کے ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی کتاب العلل چھپی ہے۔ چونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علل کے امام بھی ہیں، امام بخاری، امام ابو حاتم، امام ترمذی رحمۃ اللہ علل کے امام بھی ہیں، امام احمد ابن حنبل علل کے امام ہیں۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ جو حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے یہ صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی میں بھی موجود ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میری اس کتاب کے اندر جمیع ما فی ھذا الکتاب من الحدیث فہو معمول بہ، میری اس کتاب کے اندر جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری معمول بہی ہیں سوائے دو حدیثوں کے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ جب شرابی شراب پیے تو اس کو کوڑے مارو، پھر پیے تو پھر مارو، پھر پیے تو پھر مارو 3 مرتبہ، اور چوتھی مرتبہ اگر شراب پیتا ہے تو فقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ یہ حدیث امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر اہل علم کا عمل نہیں۔ اور دوسری حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر بغیر کسی خوف کے اور بغیر سفر کے حضر کی حالت میں 2 نمازوں کو جمع کیا۔ اگر اس کو اپنے اس ظاہر پہ معمول کریں تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی اس پر اہل علم نے عمل نہیں کیا۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کا تبصرہ ہے جس کے بارے میں مرزا جلمی کہتا ہے کہ حنفیت ایک کیفیت کا نام ہے جو امام ترمذی کے اوپر بھی طاری ہو سکتی ہے۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ ہیں بقول مرزا جن پر حنفیت کی کیفیت طاری، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث عبداللہ ابن عباس والی اس پر اہل علم نے عمل نہیں کیا۔ اب یہ جو حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، ایک تو یہ سمجھیے کہ اس کے اندر جمع کی کیفیت واضح نہیں ہے کہ جمع حقیقی تھا کہ جمع سوری تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں 2 نمازوں کو جو جمع کیا ہے وہ جمع حقیقت کے طور پر، یہ جمع سوری کے طور پر، اس کے اندر اس کی صراحت حدیث کے متن کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کے اندر موجود نہیں ہے۔ امام بخاری اس کو 2 مقامات پہ لے کے 543 نمبر صحیح بخاری میں اور 1174 نمبر 543 نمبر حدیث امام بخاری نے بیان کی، اور اس کے نیچے امام ایوب سختیانی علیہ رحمہ کا تبصرہ ذکر کیا ہے کہ ایوب سختیانی نے جابر بن زید ابو شعثاء جو کہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں، ان سے پوچھا کہ یہ جو عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نمازوں کو جمع کیا، وہ کہتے ہیں میرا خیال یہ کہ یہ بارش کی حالت میں جمع کیا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس صحابی کے شاگرد جو حدیث کو بیان کریں، حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میرا بھی خیال یہ ہے کہ یہ بارش کی حالت میں تھی۔
صحیح بخاری میں 1174 نمبر 1174 نمبر جو حدیث ہے، اس حدیث کے نیچے عمر بن دینار نے جابر بن زید ابو شعثاء سے یہ کہا کہ یہ جو دو نمازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف میں جمع کیا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا، عصر کو معجل کیا، مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو معجل کیا، میرا خیال کہ ایسے جمع کیا ہے۔ تو جابر بن زید ابو شعثاء کہتے ہیں کہ میرا بھی خیال ایسے ہی ہے کہ ایسے ہی کیا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو بیان کیا کس طریقے سے؟ جابر بن زید عبداللہ بن عباس سے، اور جابر بن زید سے عمر بن دینار بیان کر رہے ہیں، جبکہ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو سعید ابن جبیر کے واسطے سے بھی بیان کیا اور اسی حدیث کو جابر بن زید کے واسطے سے بھی بیان کیا۔ جو حدیث اصالتاً امام مسلم لے کے آئے ہیں صحیح مسلم کے اندر اصالتاً، اس میں یہ ہے کہ سعید ابن جبیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے بیان کرتے ہیں اور سعید ابن جبیر سے ابو زبیر بیان کرتے ہیں۔ ابو زبیر محمد بن مسلم ابو زبیر۔ اب یہ جو ابو زبیر ہیں یہ جب بیان کرتے ہیں تو اس میں الفاظ یہ اضافہ اس میں لے کے آتے ہیں کہ بغیر خوف کے اور بغیر سفر کے دو نمازوں کو جمع کیا، بغیر خوف کے اور بغیر سفر کے دو نمازوں کو جمع کیا، جبکہ عمر بن دینار جابر بن زید ابو شعثاء سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو اس میں بغیر سفر اور بغیر خوف والی الفاظ بیان نہیں کرتے، بلکہ صحیح مسلم کے اندر 1634 نمبر جو حدیث ہے اس کے نیچے عمر بن دینار جابر بن زید ابو شعثاء سے پوچھتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ظہر کو مؤخر کر کے عصر کو معجل کیا اور مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کو معجل کیا ہے، تو جابر بن زید کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، میرا بھی خیال ہے کہ ایسا ہی ہے۔ اور اب یہاں سمجھیے، جب ابو زبیر اور عمر بن دینار دونوں کا آپس میں تقابل آ جائے، یہ تہذیب التہذیب ہے امام ابن حجر عسقلانی کی۔ امام ابن حجر عسقلانی امام سفیان ابن عیینہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ ابن عیینہ یہ فرماتے ہیں کان ابو زبیر عندنا بمنزلت خبز شعیر، کہتے ہیں ابو زبیر ہمارے نزدیک وہ خبز شعیر یعنی جو کی روٹی کی طرح ہے۔ اذا لم نجد عمر بن دینار ذهبنا الیہ، جب ہم عمر بن دینار کو نہیں پاتے تو تب ابو زبیر کی طرف جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، جب ہمیں عمر بن دینار سے حدیث نہ ملے تو ہم تب ابو زبیر کی طرف جاتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث عمر بن دینار کے واسطے سے بھی ہے یا نہیں۔ تو امام بخاری جس حدیث کو لے کے آئے صحیح بخاری کے اندر 543 اور 1174، امام بخاری ابو زبیر والی حدیث نہیں لائے، امام بخاری حدیث لے کے آئے ہیں عمر بن دینار والی۔ اور امام سفیان ابن عیینہ جو کہ مکہ کے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو زبیر کو تو ہم جو کی روٹی کی طرح ان کو اس مرتبے میں رکھتے ہیں، یعنی گویا کہ یہ کہ گندم کی نہ ملے تو تب جو کی طرف جاتے ہیں، جب ہمیں عمر بن دینار کی حدیث نہیں ملتی تو تب ابو زبیر کی طرف جاتے ہیں۔ امام بخاری نے حدیث لی ہے عمر بن دینار والی، اور عمر بن دینار جابر بن زید سے پوچھتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جمع سوری ہے، تو جابر بن زید جو راوی ہیں حدیث کے عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں میرا خیال بھی یہی ہے کہ یہ جمع سوری ہے۔ اور قانون اور اصول یہ ہے صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا زیادہ جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے۔ راوی الحدیث ادری بمرویہ، حدیث کا راوی اپنی مروی کو زیادہ جانتا ہے کہ وہ حدیث جو بیان کر رہے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اور اس پر ایک بہت بڑا سمجھے کہ زبردست قسم کا جواب یہ ہے کہ یہی حدیث عمر بن دینار والی وہ جابر بن زید سے، اور جابر بن زید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کرتے ہیں سنن نسائی کے اندر۔ سنن نسائی کے اندر 590 نمبر یہی حدیث آئی، اور اس حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وضاحت کر دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں دو نمازوں کو جمع کیا ہے، اور وہ کس طرح کیا ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو معجل کیا، مغرب کو مؤخر کیا
اور عشاء کو معجل کیا۔ خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بتا دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف میں دو نمازوں کو جو جمع کیا ہے وہ جمع حقیقی نہیں تھا، جمع سوری تھا۔ جمع کیا تھا؟ سوری تھا۔ مرزا کہتا ہے کہ حنفیت ایک کیفیت ہے جو امام ترمذی پر بھی طاری ہو سکتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ حنفیت ایک کیفیت ہے جو عمر بن دینار پر بھی جاری ہو سکتی ہے۔ حنفیت ایک کیفیت ہے جو جابر بن زید ابو شعثا جو کہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں ان پر بھی طاری ہو سکتی ہے۔ اور حنفیت وہ کیفیت ہے کہ ایوب سختیانی جو کہ صحیح بخاری کے اندر 543 نمبر حدیث کے نیچے کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال یہ کہ بارش میں ہوا ہے، یہ ان پر بھی طاری ہوئی ہے۔ اور موطا امام مالک میں صفحہ 126 پہ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ دو نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پڑھی ہیں یہ بارش میں پڑھی ہیں۔ تو یہ ساری وضاحت کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے دو نمازیں جو جمع کی ہیں، اگر اس حدیث کو ان تمام تفصیلات کے ساتھ دیکھا جائے تو دو نمازیں جمع سوری کے طور پر تو جمع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن جمع حقیقت کے طور پر سوائے حج کے یہ نمازیں جمع کرنا ثابت نہیں ہے۔ اور اس پر ایک بہت زبردست قرینہ جامع ترمذی میں 128 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خون آتا ہے، اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے کہ اس نے مجھے نماز اور روزے سے روک دیا ہے، یعنی میں تو نماز اور روزہ بھی ادا نہیں کر سکتی، اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوتی، اتنا زیادہ خون آتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ تم روئی رکھ لیا کرو، یعنی روئی استعمال کرو۔ عرض کی حضور یہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا تم لنگوٹ کس لیا کرو۔ عرض کی حضور یہ اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی لنگوٹ کے بعد بھی میرا خون نہیں رک سکتا۔ تو فرمایا کہ تم لنگوٹ میں کپڑا استعمال کر لیا کرو۔ وہ عرض کرتی ہیں حضور یہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب دیکھیں کتنی زیادہ مجبوری تھی کہ وہ صحابیہ حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اس قدر زیادہ خون آتا ہے کہ نماز سے بھی مجھے اس نے روک دیا ہے۔ تو یہاں تو مجبوری کا تحقق ہے، یہاں تو بالکل واضح طور پہ ایک عذر اور مجبوری کا تحقق ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم پونے گھنٹے کے اندر 4 نمازیں پڑھ لیا کرو، آخری پونا گھنٹہ تم مغرب کے وقت نکال لو اور 2 نمازیں اکٹھی کرو ظہر اور عصر، اور پھر سورج ڈوبنے کے بعد مغرب اور عشاء پڑھ لیا کرو۔ نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جمع سوری کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ تم اس طرح کر لیا کرو کہ ظہر کو مؤخر کرو اور عصر کو معجل کرو اور مغرب کو مؤخر کرو اور عشاء کو معجل کر لو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 2 نمازیں اس طرح جمع سوری کے طور پر جمع کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تاکہ وہ اپنی نماز کو ادا کر سکیں، لیکن جمع حقیقت کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت نہیں دی۔ یہ مجبوری کی حالت میں ہے، مجبوری کی حالت میں یہ حکم دیا۔ اور مرزا جرمی جو ہے بغیر مجبوری کے، بغیر کسی جناب عذر کے کہتا کہ 2 نمازوں کو آپ اکٹھا حقیقتاً جمع کر سکتے ہیں، جبکہ اگر حقیقتاً تو 2 نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت ہوتی تو یہاں اس صحابیہ کے لیے ان کے لیے تو باقاعدہ طور پہ اجازت ہونی چاہیے تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت نہیں دی۔ ان کو اجازت دی ہے تو وہ جمع سوری کی اجازت دی ہے۔